ویلکم بیک خواتین حضرات. خواتین حضرات، مانگنے اور مانگتے چلے جانے کی روایت صدیوں پرانی ہے. ہمارے ہاں یہ سلسلہ قرون اولیٰ سے چل رہا ہے، کیونکہ اس خطے پر شروع ہی سے شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی، راجوں، مہاراجوں اور سرداروں کی حکومت رہی ہے. بلکہ سچ پوچھئے تو قبضہ رہا ہے. کسی نہ کسی شکل میں ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو تخصیص ہے وہ موجود رہی ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہاں کے 95% عوام جو ہیں وہ ہمیشہ ہیو ناٹس میں رہے ہیں، جبکہ ہیوز جو ہیں وہ فقط 5% لوگ تھے جنہوں نے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ان لوگوں پہ قبضہ کیا، ان لوگوں پر راج کیا اور انہیں اپنا تابع فرمان بنا کر رکھا. اس روایت نے کیا کیا اثرات ہمارے تمدن پر، ہماری تہذیب پر مرتب کیے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ کمی کمین کا تصور، بھیک منگوں کا، گداگروں کی بہتات، پھر عزت نفس کا فقدان، پھر یہ کہ ترقی کی جو جبلت ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کا تقریباً خاتمہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت ہمارے معاشرے کی وہ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتی. ایک بڑا محاورہ بن چکا ہے کہ یہاں کا غریب رہنے پر مصر ہے، اس نے آگے نہ جانے کی قسم کھا رکھی ہے. یہ خواتین حضرات سارا سفر ہے جو گزشتہ ہزاروں سال سے کی جو ایک غلامی ہے، چاکری ہے، اس کا شاخسانہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفت خوری کی عادت، مفت بغیر کچھ کیے، بغیر کام کیے زندہ رہنے اور بغیر کمائے کھانے کی عادت جو ہے وہ اس معاشرے میں رچ بس چکی ہے. اس کی وجہ بھی یہی سلسلہ ہے جس کا اوپر تذکرہ کیا ہم نے. سر جی سیدھا کہو کہ ویلیاں کھان والے نے، ایک گل تسی بالکل ٹھیک کی، انیاں ویلیاں کھان والے بندے نے کہ ویلے ہی رہندے نے. یار یہ کیا شروع کر دیا تم نے بیچ میں؟ انٹرپٹ ضرور کرنا تھا. واہ واہ واہ، آفتاب صاحب اللہ تعالی زندگی دے. واہ واہ واہ، چنگا رہے ہوں اردو چ بستی کرائی ہو اپنی. انٹرپٹ کیا ہے فضول آدمی، چنگا رہے ہوں. یہ انٹرپٹ اردو نہیں ہے، مینو تو اردو ہی لگتی جناب. میں تو یار اردو کو آپ انگریزی کہتے ہیں، جو انگریزی ہو وہ اردو بن جاتی ہے. اردو چ نہیں کہتے تھینک یو جناب. نہیں، یہ انگلش ہے. خدارا وہ رقوم جو آپ نے سیلاب زدگان کو دینی ہے وہ اس طرح سے نہ دیں کہ ایٹ رینڈم جا کر آپ پکڑاتے چلے جائیں اور جس کا کوئی ٹریک نہ ہو، جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، جو آڈٹ نہ ہو سکتا ہو. یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہوگا. آگے چل کے آپ کو بھی مسائل ہوں گے، اور ہمیں جو ایک موقع قدرت نے عطا کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کام پر لگا سکتے ہیں. ان لوگوں کی عزت نفس جو ہے جو بری طرح مجروح ہو چکی ہے. دیکھیں لوگ کس طرح سے ہیلی کاپٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کس طرح سے پانی اور آٹا وصول کرتے ہیں، کیسے مدد کے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عزت دار لوگ ہیں. یہ محض بھک منگے اور گداگر نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں. اچھے خاصے ذمہ دار ہیں جن کی بھینسیں بہ گئی ہیں پانی میں، جن کا مال اسباب سارا زائل ہو چکا ہے، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، وہ مجبور ہیں. ان کی عزت نفس کو اس وقت سہارے کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ سمپلی انہیں دیتے چلے جائیں گے تو وہ بھی اسی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے، اگر یہی مروجہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں اور اپنا لنگر لے رہے ہیں، اپنا راشن لے رہے ہیں. اس کے لیے ایک اور بڑی مثال ہے زلزلہ جب 2005 میں آیا تھا. اس وقت اسی طرح امداد دی گئی ایٹ رینڈم لوگوں کو کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ کنزیوم کرنا ہے نا تو یقین کیجئے اس میں صرف اور صرف 25 لاکھ روپیہ استعمال ہوگا. 75 لاکھ روپے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور یہ وہ 75 لاکھ روپیہ ہے جو نیسیسریلی کرپشن کی نظر ہوگا. ہمیں زلزلے کی مثال، عطا آباد جھیل کی مثال اور ان ڈیزاسٹر سے بہت سبق سیکھنا چاہیے. اب اس سے ڈوئل پرپز سرو ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ مزدوری دیں گے، اجرت دیں گے. ان لوگوں سے کہیے کہ وہ کنسٹرکشن کے کام میں ہاتھ بٹائیں. وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے انہیں کہ وہ پینٹ کرنے کے کام پہ لگ جائیں، دیواریں پینٹ کرنے کے کام پہ، وہ صفائی ستھرائی کے کام پہ لگ سکتے ہیں. ایک بڑا اہم پرابلم ان علاقوں میں ہے مویشی جو مرے ہوئے ہیں انہیں ٹھکانے لگانا، ان کی تدفین بہت بڑا پرابلم ہے. یہ تعفن کا باعث بن رہا ہے، بیماریوں کا باعث بن رہا ہے.
اور یہ آپ ہی کا علاقہ ہے. یہ آزمائش جو ہے آپ کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست تو آپ کو ڈالا ہے اس آزمائش میں. اس پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جو آپ نے کبھی نہیں کیے وہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے گھر کے کام ہیں. اور اس کام کے عوض آپ کو اجرت ملے گی, آپ کو معاوضہ ملے گا. اور اگر خواتین بھی کام کرنا چاہ رہی ہوں تو اس ہاؤس ہولڈ کو, مثلا اگر آپ نے مہینے کا کسی کو 25,000 دینا ہے تو مین اینڈ وائف کام کرتے ہیں, تو آپ یوں کیجئے کہ آپ انہیں 50,000 دیں, ہر مہینے 50,000 دیتے چلے جائیں. یہ ایک بڑا مثبت اقدام ہے. اب امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک دلچسپ نظام رائج ہے. جیلوں میں جب سزاؤں میں تخفیف مطلوب ہوتی ہے, اس میں کمی کرنا ضروری ہوتا ہے, تو لوگوں سے کہتے ہیں جی آپ کام کر دیں, آپ کھیتی باڑی کا کام کر دیں, اب یہ کام کر دیں, اس کے عوض ہم آپ کی سزا میں ٹھیک ٹھاک تخفیف کر دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کام نہیں آتا, تو پھر آپ انہیں پارکوں میں پتے کلیکٹ کرنے پر لگا دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو کریں نا, کہ آپ پتے کلیکٹ کرتے جائیں, پارک صاف کریں, یہاں پہ ریپرز پڑے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی صفائی کا کام کریں, آپ کا وہی شمار ہوگا کہ آپ نے کام کیا. چنانچہ یہاں پر ڈرینز بند ہیں, آپ کی ڈرینز بند ہیں ان علاقوں میں, وہ کھولیں, خود کھولیں, کھولنے میں مدد دیں. آپ سڑکوں کی, اسکولوں کی, ڈسپینسریوں کی, ہسپتالوں کی تعمیر ہے, اس میں رول پلے کریں. اگر کبھی اینٹ نہیں رکھی تو آج رکھ لیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, یہ آپ کا اپنا کام ہے, اور اس کے عوض آپ کو ٹھیک ٹھاک رقم ملے گی. ویسے سر جی یہ جو تعمیر نو ہو رہی ہے یہ خاصا مشکل کام نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بے حد مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. بلکہ میں اس کو بھی سمجھتا ہوں, یہ بھی قدرت نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس سے ایک بہتر ملک تعمیر کر سکیں. کوریا کی مثال بہترین مثال ہے. اس نے کیا کیا, پورا کوریا ری بلڈ کر کے رکھ دیا کہ آپ سے ایک مخصوص علاقے میں داخل ہو گئے, کہا کہ جی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, ہم اس کے عوض آپ کو ایک نیا علاقہ بنا دیتے ہیں جس میں اسکول بھی ہوگا, جس میں ہسپتال بھی ہوگا, ریلوے اسٹیشن بھی ہوگا, آپ کی تمام ضروریات وہاں پوری ہوگی, اور آپ کے سارے گھر ایک ماڈل پر, ایک پیٹرن پر بنا دیے جائیں گے. وہ جو جگہ خالی کی جاتی ہے اس کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایگریکلچرل لینڈ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی حکومت کو ضرورت ہے رضاکاروں کی, ایسے رضاکار جو ٹیکنوکریٹس ہوں, ایسے رضاکار جو انجینئرز ہوں, ڈیزائنرز ہوں, ماڈل سٹیز بنا کر دیں جن میں ایک گھر ہے, فار انسٹنس وہ گھر کا ایک ماڈل ہے جو 100 سال تک جس کی زندگی ہو, اس کی ساخت اس قسم کی ہو, لو کاسٹ ہو لیکن مضبوط. اسی طرح آپ کے ہسپتال, اسی طرح آپ کے اسکولز, یہ سارے کے سارے آپ بناتے جائیں, امداد آپ کو مل رہی ہے, آپ پورے کے پورے علاقے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے 30% آف پاکستان جو ہے وہ اثر نو, آپ کو نو تعمیر شدہ 30% پاکستان مل جائے گا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.